رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو، کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے دکھ، مصیبت، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا ضرور ہوگا، یعنی مشکل ضرور آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال پھلوں کی کمی سے۔ ایسا ضرور ہوگا، یعنی تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس موقع پر پھر کرنا کیا ہوگا؟ یعنی انسان پہلے سے ہی اینٹیسپیٹ کرے یا پہلے سے ہی سوچ کر رکھے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، تبدیلی ہوتی رہے گی۔ ہر روز ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم دن اور رات دونوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دن کو اللہ نے نہایت روشن بنایا اور رات کو وہ روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی دونوں طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور دنیا اس کو روشن نظر آتی ہے، اور اسی انسان پر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے دل پر غم کے اندھیرے چھانے لگتے ہیں۔ ان کیفیات میں انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، یعنی خود سے نہیں چلی آتی، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے، دوسرے یہ کہ مصیبت آنے کے بعد جس شخص کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ اس مصیبت سے بہت احسن طریقے سے نبٹ لے گا، وہ مصیبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی، اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ایمان موجود ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو انسان کو مشکل وقت میں بہتر طرز عمل اختیار کرنے پر اکساتی ہے، اس کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایمان دراصل انسان کی پوری شخصیت پر اپنے اثرات رکھتا ہے، یعنی ایمان محض دل کے اندر نہیں ہوتا، دل سے اس کی روشنی جسم کے باقی اعضاء کو بھی منور کرتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خوشی اور غم کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ وقتی فائدوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور وقتی نقصان بھی اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا، بلکہ وہ کل کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے۔ اس کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھے گا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، گناہ جھڑ جائیں گے، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی جو آخرت میں اس کے بہت کام آئے گی، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے فیصلوں کو بہترین طریقے سے قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھنے کی بجائے آخرت کے بڑے اور ہمیشہ کے پائیدار فائدوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے پھر اس کا طرز عمل لازماً بدل جاتا ہے، اور اگر طرز عمل نہیں بدلا، خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے نہیں بدلے، ان میں کوئی فرق نہیں آیا، تو پھر انسان کو اپنے ایمان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار قسم کا ہے کہ جس سے اس کو کوئی طاقت نہیں مل رہی کہ وہ اپنے عمل کو بدل سکے۔ ایمان دراصل ہے کیا؟ اللہ پر پورا یقین، اعتماد
اور بھروسہ کہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے اور وہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو محبت دیتی ہے، کمفرٹ دیتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اور بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں اگر کسی وقت ڈانٹ بھی دے، اگر وہ ایک چپت بھی لگا دے یا کسی وقت وہ ناراض بھی ہو جائے، تو بھی بچہ پلٹ کر اسی کی طرف آتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد ہے اس بات پر کہ میری ماں مجھے بے وجہ نہیں ڈانٹتی، اور اگر اس نے میرے ساتھ سختی کی ہے تو یہ بھی میرے فائدے کی ہے۔ ایک عام انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم اس اصول کو سمجھ جاتے ہیں اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے۔ جس کسی انسان پر بھی ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل ہی فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو اس پر ہم پھول جاتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو بالکل ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مومن کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرز عمل کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے اور اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، وہ اس تکلیف کے اندر بھی خیر ڈھونڈنے لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، یعنی صرف وہ نعمت کے ملنے پر ہی راضی اور خوش نہیں ہوتا، تکلیف کے موقع پر بھی وہ مطمئن رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے فائدے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جس کو اپنے پرابلمز، اپنے دکھوں، اپنے تکلیفوں اور غموں کے ساتھ نبٹنا آ جائے، اپنے سٹریس کو مینج کرنا آ جائے۔ اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، سٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فارمولے کو صرف چند لفظوں میں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، بھروسہ اور اعتماد اگر وہ ہوگا تو ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، کیونکہ مومن کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور اگر وہ آ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22-23 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی وہ قدر کا حصہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، یعنی جو چیز انسان کو نہ ملے اس پر غمگین نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، فخر اور گھمنڈ نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ قطعاً پسند نہیں جو خود پسند ہوں اور فخر کرنے والے ہوں، غرور کرنے والے ہوں، اترانے والے ہوں۔ امام ابو حزم کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک میرے غیر کے لیے، یعنی دوسرے کے لیے ہے۔ جو چیز میرے لیے ہے اگر میں اس کو تمام آسمان اور زمین والوں کی قوت کے ساتھ حاصل کرنا چاہوں تو وہ اپنے وقت سے پہلے مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ جب ہی ملے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اور جو میرے غیر کے لیے ہے اگر وہ گزر چکی ہے تو میں اسے دوبارہ لوٹا نہیں سکتا، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں اس کی امید نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے رزق کی میرے غیر سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو رزق میرے لیے رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو سب سے بچا کر میرے ہی لیے رکھتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں پہنچ سکتا، جیسے میرے غیر کے رزق کی مجھ سے حفاظت کرتا ہے، یعنی جو چیز کسی اور کے لیے ہے اس تک میں نہیں پہنچ سکتا، تو میں ان دونوں کاموں میں سے کس میں اپنی عمر ضائع کروں،
یعنی اس چیز کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ملنے والی ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نعمت چاہتے ہیں، مثلا کسی کے پاس اگر اولاد نہیں تو اس کو اولاد کا بہت شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے، لیکن اس کے لیے ابھی کچھ تاخیر ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو اس تاخیر پر انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات تو مایوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ خیر بالکل ملنے ہی والی ہوتی۔ تو جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ اللہ کے اذن سے ملے گا، تو پھر اس کا دل قرار پا جاتا ہے، اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اس بات کے انتظار میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا کہ وہ چیز کیوں نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب بہتر وقت میں اس کو وہ چیز دے گا، لہٰذا اس انتظار کی پریشانی کی بجائے اس وقت کو وہ افضل کاموں میں لگانے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بعض چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں اور اس میں بھی بڑی خیر ہوتی، تو اس کے پیچھے بھی انسان کو اپنی جان نہیں گنوانی چاہیے اور رو رو کے ہلکان نہیں ہونا چاہیے، یا دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر انسان کو جلس نہیں ہونا چاہیے، حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ نے اپنے فیصلے سے، اپنی رحمت سے ان کو عطا کی ہیں، وہ ہمیں نہیں دی۔ اور بعض چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں جو دوسرے کے پاس ہوتی ہیں انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ آزمائشیں بھی ہیں، اس میں امتحان بھی ہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو اس کا ایک مسئلہ ہے صرف کہ اولاد نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جن کے پاس اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے لیے بے شمار مسائل ہیں، لیکن انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ پر ظلم کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ اللہ نے اس کو بہت ساری پریشانی اور دکھوں سے محفوظ بھی رکھا ہے اور اس کو بہت بڑے حساب کتاب سے بھی بچایا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس اگر مال ہے تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے اور انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس مال کے ساتھ اس شخص کا حساب کتنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے لیے مسائل کتنے زیادہ ہیں۔ تو انسان چونکہ صرف ظاہریت پرست ہے، جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں انہی کو ویلیو کرتا ہے اور پیچھے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں جو چیز انسان کو قرار دے سکتی ہے، تسلی دے سکتی ہے، وہ صرف یہ کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ جو نعمت اس کو ملنے والی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گی۔ جیسا کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں قطعاً نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ کی بات جم گئی، لکھی گئی، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہونے کی۔ لہٰذا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر سکو، اور یہ قبولیت کا درجہ اسی قدر زیادہ ہوتا ہے جس قدر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی پر مصیبت آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے جتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان پر اتنی ہی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے